اس سے بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو مائی گیسٹ. سب سے پہلے ویری ویری وارم ویلکم ٹو سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, رہنما جماعت اسلامی, قاضی حسین احمد صاحب کی بیٹی بھی ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو. پہلے آپ سے آغاز کروں گی ڈاکٹر صاحبہ. ایک تو قاضی حسین صاحب کے حوالے سے آج سب کی ریسپیکٹس, آج کا پروگرام ہم نے انہی کے نام کیا, لیکن وہ بار بار وارن بھی کرتے رہے تھے جو پاکستان کو خطرات ہیں. اس وقت آپ کیا سچویشن دیکھ رہی ہیں پاکستان میں؟ بہت شکریہ فریحہ. آپ کو تو وہ ہمیشہ ایک بیٹی کی طرح سمجھتے تھے اور آپ کو بیٹی ہی کہتے تھے, اور اپنے آخری انٹرویوز انہوں نے میرے خیال ہے آپ کے ساتھ بھی وہ لاسٹ انٹرویوز میں سے ایک انٹرویو تھا, اور جب گھر بھی آئے تو آپ کا بہت محبت کے ساتھ ذکر کر رہے تھے کہ بہت ہی پیاری بیٹی ہے میری. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے میرے والد بھی تھے, وہ آپ کے بھی تھے, اور آپ نے جس طرح ٹریبیوٹ پیش کیا, اور آج کل جو حالات ہیں, مجھے یاد ہے کہ وہ 90s کے زمانے سے ہی وہ یہ بات کرتے تھے, اور آج مجھے بہت یاد آ رہے ہیں کہ یہ وہ بالکل وہی حالات ہیں جن کو ان کی دوربین نظروں نے 90s میں انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا. کہنے لگے کہ ان کا پلان اس طرح سے ہے کہ جو بھی پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں اور خاص طور پر انڈیا, وہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا انہوں نے, اور انہوں نے یہ سارا سینیریو بتایا تھا کہ وہ ہمارے اندر کے حالات جو ہیں وہ بگاڑ کے اور ہمیں ایک دوسرے سے کاٹ کے, اور پھر جو بھی مخالف قوتیں ہیں وہ انڈیا کو بھی اس طرف سے پریشرائز کریں گی. ہمارے جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, جو ہمارا بہت ہی سیف بارڈر تھا, اس کو بھی ہمارے لیے انسیف بنا دیں گے. تو مجھے آج وہ بہت یاد آ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں یعنی بالکل ایک ایسی ہم جنگ میں یعنی الجھ چکے ہیں جس کا کوئی ہمیں سر پیر نہیں لگتا. لیکن فریحہ, میں یہ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے, یہ ہمارے یعنی جان نے بھی, ہماری جماعت نے بھی, یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. ہم آپس میں کتنے ہی لڑے مرے, ہم ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بھی ہم نے بہت جد و جہد کی, اور ہم ہر طرح سے اس میں ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. مگر آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم تمام پاکستان دشمن قوتوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایک تھے, ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جب بھی دشمن نے میلی نظروں سے ہمیں دیکھا تو ان کو انشاءاللہ یہاں پر کوئی بھی پھر جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, مسلم لیگ نون, تحریک انصاف میں پھر انہیں کوئی رکھنے نہیں نظر آئیں گے. وہ انشاءاللہ ایک قوم کی طرح انشاءاللہ پھر وہ متحد ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے, اور ہم اس کے ساتھ پیسفلی رہنا چاہتے ہیں. لیکن تب تک اگر وہ اتنے کھلے عام ہمیں تھریٹ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی چوڑیاں تو نہیں نہ پہن رکھی, ہم بھی الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہیں, اور اس طرح سے کوئی ہماری سوورنٹی کو اور اس کو اگر تھریٹ کرے گا تو وہ پھر ہم بھی ایسے ہی نہیں بیٹھیں گے. ہم اپنی فوج کے اور اپنی حکومت کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. قاضی حسین احمد صاحب نے, جب ہم بات کریں یونٹی کی ڈاکٹر صاحبہ, لیکن قاضی صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ چاہے متحدہ مجلس عمل ہو یا جس وقت بھی موقع ملا, یونٹی ضرور انہوں نے سب کے درمیان میں کروائی. ابھی جو عباسی صاحب بھی بات کرے ہیں, نہ ہمارے میڈیا میں یونٹی ہے, نہ ہمارے پولیٹیشینز کے اندر. آپ نے صحیح کہا کہ وقت آئے گا تو ہو جائیں گے اکٹھے, لیکن اس سے پہلے نیشنل ایشوز پہ یونٹی کس نے کروانی ہے, کس نے یہ کام کرنا ہے؟ سمجھتی ہوں فریحہ, اصل میں بات یہ میں بلکہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی دیکھیں فلیگ میٹنگ کے بہانے بلوایا اور ہمارے 2 جوانوں کو شہید کر دیا. اچھا, جو ان کا یہ ارادہ ہے کہ جی افغانستان کو استعمال کریں گے, بلوچستان کو استعمال کریں گے, تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں, ہمارے ایک ہی مذہب ہے, ایک ہی ہمارا, اور ابھی ہمارا ایک ہی کلچر ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے, تو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے ہندوستان کہ وہ یہاں پر کوئی اپنی بالادستی قائم کر سکے گا. ہم نے 2003 میں جب میں اسمبلی میں تھی تو اس وقت سے یہ ایک پلاننگ, ہمیں ایک وار گیم, ایک NGO تھی, اس نے ہمیں ایک وار گیم 2003 میں دکھائی تھی,
اور بالکل اسی فٹ سٹیپس پر ہندوستان جو ہے وہ آگے قدم رکھ رہا ہے. جنہوں نے کروائی تھی وہ بیٹھی نہیں یہاں پر. کہ ادھر ہم بھی کوئی سوئے نہیں ہوئے اور ہم امن چاہتے ہیں، مگر اگر جنگ مسلط کرنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں تو پھر ہمیں تو پھر جنگ کرنی آتی ہے. وقت صاحبہ، ہماری گورنمنٹ خاص کر یہ نواز شریف نے تو پہلے دن دعوت بھی دی انڈین پرائم منسٹر کو کہ آ جائیں میری ووٹ ٹیکنگ میں، اس کے بعد بھی بار بار کوشش کی، لیکن اب تو نہیں لگ رہا کہ یہ پیار محبت والا معاملہ ہے. اب کیسے حل ہوگا یہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ جی یہ ہمارے حکمران اگر شروع سے ایکویلٹی کے اوپر اپنی پالیسی رکھتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے. جیسے بیماریاں نے کہا کہ ہمارے پاس تو شواہد بھی ہیں، ہمارے جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ واگا بارڈر کا، یہ پشاور کا واقعہ کھلے یعنی عام سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ان کے تربیت یافتہ یہاں پر جو اسلحہ برآمد ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے، لیکن ہماری حکومت نے پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پر ان کا نام نہیں لیتے. لیکن اب وقت آ گیا کہ ان کو ایکویلٹی کی بنیاد پر ایکول لیول پر آ کر ہم ہندوستان کے ساتھ بات کریں کہ اس خطے میں ہم آپ کی بالادستی بالکل تسلیم نہیں کرتے. ہم ایک اچھے ہمسائے کے طور پر ضرور رہنا چاہتے ہیں، ہم جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم آپ کو یعنی آپ کی بالادستی بھی نہیں تسلیم کر سکتے. ہم ایکول لیول پر ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سرحدوں کا، ایک دوسرے کی پہلے ہی انہوں نے ہمارا جو کشمیر کا حصہ ہے اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، کیوں اقوام متحدہ بھی ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ کیوں نہیں ان لوگوں کے امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق اس خطے کا فیصلہ کرتی؟ اس کے اوپر بھی انہوں نے یعنی ہمیں یعنی ہماری حکومت کو چاہیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی عوام کو بھی اعتماد ملے. انشاءاللہ عوام فوج سے بھی آگے کھڑی ہوگی، اس حکومت سے بھی آگے کھڑی ہوگی اگر آپ ان کو ایک دفعہ اعتماد ملے اور ان کو پتا ہو عوام کو کہ ہمارے امنگوں اور ہمارے خوابوں کو بیچا نہیں جائے گا اور عوام سے ہماری قوم سے غداری نہیں کی جائے گی، تو انشاءاللہ ہم سب لوگ انشاءاللہ اس ملک و ملت کی حفاظت کے لیے یہ پوری پاکستانی قوم تیار ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ ہمیں سب فوج کو، عوام کو اور حکومت کو ایک ہی پیج پر آ جانا چاہیے. مجھے احمدی نژاد کی ایک تقریر بہت اچھی طرح سے یاد ہے، میں آغا جان کے ساتھ ہی گئی تھی ان کی ایک کانفرنس میں. وہ کہنے لگے کوئی بھی ہمیں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے امریکہ کو کہا تھا اس لیے کہ میری عوام اور میری حکومت اور میری فوج ہم تینوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. میں بھی آج میرے بہت ہی قابل احترام ہے میرے لیے میاں نواز شریف، میرے آغا جان کے بہت ہی عزیز دوست تھے، اور میں اپنے سپہ سالار جو میرے ہم نام بھی ہیں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ ہم سب انشاءاللہ ایک پیج پر ہوں گے اگر آپ ہمیں اعتماد ملے اور آپ اس قوم کو صحیح صورتحال سے آگاہ کریں. انشاءاللہ ہم یونٹی تبھی انشاءاللہ آئے گی نا جب ہمیں پتہ وہ جو میدانوں کی جنگ ہے وہ ایوانوں میں ہم نہیں ہاریں گے، تو انشاءاللہ ہم پوری طرح سے ان کا ساتھ دیں گے.